السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم نظم کی تشریح کا طریقہ کار پڑھیں گے کہ نظم کے اشعار کی تشریح کس طرح سے کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں نظم کی تعریف معلوم ہونی چاہیے۔ نظم شاعری کی ایک ایسی قسم ہے جو کسی ایک عنوان کے تحت یا کسی ایک موضوع پر لکھی جاتی ہے۔ نظم کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں حیت کی کوئی قید نہیں ہے، یہ بحر اور قافیہ سے پابند بھی ہوتی ہے اور ان قیود سے آزاد بھی۔ اس میں مضامین کی وسعت ہوتی ہے۔ نظم زندگی کے کسی بھی موضوع پر کہی جا سکتی ہے، یعنی کسی بھی عنوان پر آپ نظم جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں۔ یعنی نظم کے لیے عنوان کا ہونا بہرحال ضروری ہے، کسی بھی عنوان کے بغیر آپ نظم نہیں لکھ سکتے۔ اب جو ضروری نکات ہیں جن کا ہم نے خاص طور پر خیال رکھنا ہے، ان میں سب سے پہلے تو یہ کہ جب بھی آپ کو کسی شعر یا بند کی تشریح مقصود ہو تو لازم ہے کہ آپ نظم کے اشعار کو صحیح طور پر ادا کریں، یعنی تلفظ کی ادائیگی بھی آپ کی صحیح ہونی چاہیے، پروننسیشن۔ یعنی شعر یا بند کو سمجھنے کے لیے اس کے اشعار کی درست ادائیگی ضروری ہے۔ دوسرا ہے کہ شعر کو منہ میں دہرائیں، بار بار دہرائیں، اس سے شعر کا مفہوم یا مرکزی خیال سمجھنے میں مدد ملے گی، کیونکہ مرکزی خیال ہی ایک شعر کا بنیادی تصور ہوتا ہے جس کی تشریح وضاحت کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ یعنی جب تک آپ کو جس شعر کی آپ نے تشریح کرنی ہے اس کا مرکزی خیال، مین تھیم ہی سمجھ نہیں آئے گا، آپ اس کو ایکسپلین کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس کی وضاحت جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تیسرا ہے کہ شعر کے صرف ظاہری اور مختصر معنی کو نہ دیکھیں بلکہ اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں، اس طرح آپ خوب وضاحت کے ساتھ تشریح کر سکیں گے۔ یعنی عام طور پر بچے کیا کرتے ہیں کہ مشکل الفاظ کے معنی ان کو لے کر ان کو آگے جملوں کی شکل میں لکھ دیتے ہیں اور وہ صرف اسی پہ یعنی کہ ٹرسٹ کرتے ہیں، بس یہی ہماری تشریح ہے، ہمیں اس سے زیادہ آگے نہیں آتا کچھ۔ تو جب تک آپ شعر کے مفہوم کو نہیں سمجھیں گے کہ بھی وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے معنی سے ہٹ کے آگے، تب تک آپ اس کی تشریح پراپر نہیں کر سکتے۔ تشریح کرتے ہوئے آپ متعلقہ واقعات اور مثالیں بھی بیان کر سکتے ہیں۔ یعنی کوئی شعر ہے، اس کے متعلق کوئی تاریخی واقعہ آپ کو یاد ہے، کوئی مثال آپ کو یاد ہے، تو آپ اس کو وہاں پہ بیان کر سکتے ہیں۔ جہاں موقع ہو وہاں قرآنی آیات و حدیث یا ان کا ترجمہ بھی تشریح میں شامل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مثلاً آپ تشریح کر رہے ہیں کسی اشعار کی، جیسے حمد کی ہے یا نعت کی ہے یا اس کے علاوہ کوئی مرثیہ یا قصیدہ وغیرہ یا کوئی بھی نظم کی ایک قسم ہے، اس میں اشعار میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات اس سے ریلیونٹ قرآن کی آیت بھی موجود ہے یا حدیث بھی ہے یا کسی بھی شخص کا قول ہے، تو آپ اس کو بطور ریفرنس وہاں پہ لکھ سکتے ہیں، ایکسپلینیشن میں، اس کی وضاحت میں۔ اور اگر آپ کو موضوع سے ملتے جلتے اشعار آتے ہوں تو وہ بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اشعار بالکل درست ہوں۔ یعنی یہ نہ ہو کہ آپ اس شعر کو بگاڑ کر وہاں پہ آپ بول دیں وہاں پہ اور آپ سمجھے کہ بس آپ نے بتا دی، ایسا نہیں ہے۔ شعر آپ کو بہرحال درست آنا چاہیے، صحیح آنا چاہیے۔ اگر آپ شعر میں الفاظ کا رد و بدل کر دیں گے، ایون کی ترتیب بھی بدل دیں گے، تو وہ غلط ہوگا اور آپ کے نمبرز کٹ جائیں گے۔ ایک اہم نقطہ ذہن میں رکھیں کہ شاعر حضرات نظم میں عام طور پر تلمیحات، تشبیہات اور استعارات کا استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر یہ چیزیں آتی ہیں تو ان کی وضاحت کر دیں۔ تلمیح سب سے پہلے یہ سمجھ لیں، تلمیح کیا ہے؟ تلمیح یہ ہے کہ شعر میں کوئی ایسا لفظ یا الفاظ کا آنا یا ایسی ترکیب کا آنا جس سے کوئی تاریخی واقعہ یاد ہے، جیسے آتش نمرود ہے، ابن مریم ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آتش نمرود کیا ہے؟ یعنی یہ لفظ بولنے سے یاد آتا ہے کہ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے آگ، بہت بڑی آگ کا ایک الاؤ جو ہے وہ روشن کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس طرح تشبیہات، تشبیہ یعنی کسی کو کسی چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے، جسے آپ کو یاد ہوگا ایک شعر ہے، ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کی سی ہے۔ یعنی یہاں پہ تشبیہ دی جا رہی ہے لبوں کو گلاب کی پنکھڑی سے۔ اور استعارات یعنی استعارہ کہ کسی چیز کو بے عین ہی مطلب وہ بیان کر دینا، یعنی تشبیہ نہ دی جائے، بے عین ہی، جیسے ماں کہتی ہے میرا بیٹا شیر ہے، ٹھیک ہے، وہ نہیں کہتی کہ میرا بیٹا شیر کی طرح ہے، تو یہ جب وہ کہتی میرا بیٹا شیر ہے تو شیر اس نے بطور استعارہ لیا وہاں پہ۔ تو یہ چیزیں خاص طور پر، یہ تینوں چیزیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ کسی شعر کے اندر شاعر نے کوئی تلمیح، تشبیہ یا استعارہ تو نہیں استعمال کیا۔ اس کے بعد تشریح میں
یہ کچھ جملے ہیں جو موقع کی مناسبت سے آپ نے لکھنے ہیں. آپ ان جملوں کو یاد کر لیں، یعنی آپ کے ذہن نشین ہونے چاہیے. سب سے پہلا کہ زبان و معنی یعنی مضمون کے لحاظ سے عمدہ شعر ہے. دوسرا یہ کہ شعر میں سادگی، سلاست اور روانی پائی جاتی ہے. تیسرا ہے کہ شعر فصاحت اور بلاغت کا اعلیٰ نمونہ ہے. فصاحت مطلب زبان کی عمدگی، یعنی زبان بڑی با کمال ہے، اور بلاغت یعنی معنی کی عمدگی، معنوی لحاظ سے بھی شعر بہت کمال ہے. شاعر کا جو خیال ہے، تصور ہے، بہت کمال ہے. آگے آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں، اگر کہیں پہ تشبیہ دی ہے آپ کہہ سکتے ہیں بہت عمدہ تشبیہ بیان کی گئی ہے. پھر آگے آپ یہ کہہ سکتے ہیں، یہ بھی ایک جملہ لکھ سکتے ہیں کہ الفاظ و تراکیب ایسی ہے جیسے ہیرے جواہرات جڑے ہوں. اگر جیسے کوئی مرثیہ وغیرہ کی تشریح آتی ہے اس کے کسی بند کی، تو آپ لکھ سکتے ہیں خوب منظر کشی کی ہے، جذبات کی بہترین ترجمانی کی گئی ہے، شاعر نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے، شعر میں منفرد تخیل پیش کیا گیا ہے. یعنی یہ سب چیزیں، یہ جتنی بھی ہیں، یہ آپ نظم کے اشعار میں جا بجا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن موقع کی مناسبت سے. تو اس طرح آپ کی تشریح بہت عمدہ ہو جائے گی، اور جو ایگزامینر ہے اس پہ اس کا اچھا تاثر یعنی کہ اثر پڑے گا، اور وہ آپ کو نمبر دینے میں کبھی بھی نہیں ہچکچائے گا.